اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ طعام استعمال ہوا ہے یا اس سے مراد گندم لی گئی ہے یا اس سے جو مراد لی گئی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو لفظ طعام ان دو چیزوں کے علاوہ کسی اور پر صادق نہیں آتا، اس لیے کہ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے اور وہ کارآمد رہتا ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے فقط اتنی بات ہی کافی ہے کہ غذائیت کے اعتبار سے کوئی اور چیز ان کا بدل قرار نہیں پا سکتی۔ علاوہ ازیں جو کو انبیاء کی غذا بھی قرار دیا گیا ہے، اور خود رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سوائے جو کے اور کوئی چیز تناول نہیں فرمائی۔ پس اگر غذائیت کے اعتبار سے کوئی اور چیز اس قدر اہم ہوتی تو اسے جو کی جگہ پر قرار دیا جاتا اور ایک مکمل غذا کے طور پر جو کو بیان نہ کیا جاتا۔ انبیاء کے سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو گوشت کھلاتے تھے جبکہ آپ خود جو تناول فرماتے، اور نیز امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق ملتا ہے کہ آپ کی غذا جو کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہوگی۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، اے ابن مسعود، اگر تم چاہو تو میں تمہیں حضرت نوح کے بارے میں خبر دوں کہ وہ 950 سال اس عالم میں رہے کہ وہ خدا سے دعا کرتے کہ جب صبح ہو تو شام نہ ہو اور جب شام ہو تو صبح نہ ہو، اس حالت میں کہ ان کا لباس بالوں سے بنا ہو اور ان کی غذا جو کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کو گندم پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ہم آل محمد کو عام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ہر نبی نے جو کا استعمال کیا اور اسے بابرکت کہا۔ کیوں؟ پھر امام نے وجہ بیان فرمائی، اس لیے کہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم سے ہر بیماری کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ انبیاء کی غذا اور نیک لوگوں کا کھانا ہے، اور خدا پسند نہیں کرتا کہ اس کے انبیاء کی اور اس کے اولیاء کی غذا کو شقی القلب لوگ استعمال کریں۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔